بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین آج پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہم ایک نشست جو ہے ترتیب دی ہے ملک کے اور اردو زبان کے ایک مایہ ناز اور معروف اور بر صغیر پاک و ہند کے بہترین شاعر، جن کی شاعری سے ہمیں لازمی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈھونڈنے میں بہت کچھ ملے گا۔ تو میں آپ کا تعارف جو ہے کروانے جا رہا ہوں۔ میرے پاس موجود ہیں جناب تبسم بٹالوی صاحب۔ تبسم بٹالوی صاحب کی زندگی کے بارے میں ہم انہی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس شاعری میں کیسے آئے، کہاں پر انہوں نے جنم لیا، کس شہر سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سارے سوالات جو ہیں ہم ان کے آپ کی معلومات کے لیے ہم ان سے کریں گے۔ آپ سنیے جناب تبسم بٹالوی صاحب، کیا حال ہے جناب؟ شکریہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خوش؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ میرے جو ناظرین ہیں یا میرے چاہنے والے ہیں، ان کا کافی دیر سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کونا مشق شاعر جو ہے اس سے آپ انٹرویو جو ہے وہ نشر کریں۔ تو میں اپنے ٹی وی کے حوالے سے اور پی ٹی وی کے حوالے سے جو ہے آپ کا انٹرویو جو ہے یہ باعث فخر ہوگا، اور میں آپ سے کچھ سوالات جو ہے وہ اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے وہ کروں گا۔ تو برائے مہربانی آپ اپنی شاعری، اپنے تجربات، اور میں اپنی صحافت کے ساتھ جو ہے وہ بہت انصاف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ بھی اس کے ساتھ انصاف کریں، اور جو بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، ٹو بی ویری فرینک، پردے کے پیچھے نہیں بلکہ پردے کے آگے جو ہے وہ آپ کریں، اس کو جو ہے وہ کریں۔ لہذا میں آپ سے سوال جو ہے وہ پہلا یہ کرنا چاہتا ہوں شکریہ کہ آپ کا نامی گرامی جو ہے وہ تبسم بٹالوی، یہ آپ کا نام کس نے رکھا؟ یہ شروع سے آپ کا نام ہے؟ کہاں آپ نے جنم لیا؟ آپ کے والد صاحب کا نام بتائیں، اپنی والدہ صاحبہ کا نام بتائیں۔ یہ واردات جو ہے یہ آپ کو یہاں تک لے آئی کہ آپ نے یہ تھوڑے ہی عرصہ میں سن 2010 سے آپ نے 2015 تک 11 جو ہیں مجموعے جو ہیں وہ آپ نے پبلش کر دیے۔ 2019 تک 2019 تک جو ہے وہ آپ نے 10 مجموعہ جات جو ہیں وہ تصنیفیں جو ہیں وہ پیش کی۔ تو اس سلسلے میں اب جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 9 کتابیں جو ہیں وہ زیر طبع ہیں۔ تو یہ آپ نے مطلب میری نظر میں تو آپ نے یہ بہت بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں ابتدا کرتا ہوں کہ صوفی نذیر احمد صاحب جو میرے والد تھے، بزرگوار تھے، اس وقت وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ والد صاحب؟ جی یہ والد صاحب ہیں میرے، اور یہ ہماری دادی ماں ہیں۔ اچھا جی، ہماری دادی ماں۔ تو وہ انڈیا سے جب پاکستان نہیں آئے تو یہیں پر آ کر مندر والی گلی میں آباد ہوئے۔ کہاں پہ؟ مندر والی گلی پہ، اس گوجرا میں۔ تو اس کے بعد 1955 4 اکتوبر 1955 کو میری پیدائش ہوئی جی۔ تو 3 سال بعد جب میں 3 سال کا تھا تو یہ گویا کاٹن ٹیکسٹائل مل جو آج کل پریس گارڈن کے نام پر چل رہا ہے، سمودی روڈ پہ، تو اس میں وہ اسٹور انچارج مقرر ہوئے تو وہیں ہماری رہائش تبدیل ہو گئی۔ جی۔ میں نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب بھی وہیں سے شروع کی کہ ابتدائی تعلیم میں نے 366 گنیاں سے، مسلمانوں والا گنیاں جو وہاں پر میں نے شروع کی، اور 5ویں جماعت وہیں پر ہی پڑھی ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد 6ٹھی میں یہاں ایم پی ہائی اسکول اس وقت ہوا کرتا تھا، اب تو ایم سی ہے، جی جی، ایم پی ہائی اسکول میں میٹرک پاس کیا 1971 میں۔ اچھا۔ 1971 میں ہم یہاں حسنیہ کالونی میں شفٹ ہو گئے جی۔ وہاں وہ پٹودور کا زمانہ جب آیا تو وہ نیشنلائز مل ہو گئی تو وہ بند ہو گئی، پھر وہاں سے یہاں مائگریشن کرنے کوئی لمبی آ گئی۔ وہاں سے بعد میں جب میٹرک کی تو والد صاحب نے ایک بات کہی ہم دونوں بھائیوں کو، مجھ سے بڑے بھائی جو انہوں نے میٹرک تعلیم کی کہ آپ جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، میں نے تعلیم تک آپ کو پڑھا دی۔
تو وہ مل میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اس بات کا شوق نہیں آئے کہ تعلیم سب سے اچھی چیز ہے. جی وہ بات یہ تھی کہ پیسہ کما لو, وہ دکانداری کر لی, اتر بس کر لی, پرائیویٹ لحاظ میں رہے. تو چلتے چلتے میں نے سب سے پہلے فیصل آباد میں اس میں ایک دفعہ ایک مشینری کا پرزہ تھا جو مطلب بنانے کے لیے آیا, وہ سنما کے متعلق تھا. سنما جو تھا اس کے متعلقہ تھا, پروجیکٹ کے متعلق. اچھا اچھا. تو ہم پی وی سنما گوجرا میں ہوا کرتا تھا, تو وہاں ہم نے رابطہ کیا, والد صاحب مجھے خود لے کے گئے. نور محمد صاحب وہاں کے تھے, وہ سنما آپریٹر تھے. ان سے کہا کہ ہم نے یہ کام دیکھنا ہے. جب وہ کام دیکھنے لگا تو میرا ایک دوست ہوا تھا منظور حسین, کلاس فیلو بھی تھا وہ وہاں پر سنما آپریٹ کر رہا تھا. تو ان کے پاس جانا تو پھر میں وہ اور 3 بات ملازمت کے لیے ہوا, تو وہ والد صاحب نے جانے کی اجازت نہیں دی, نہ ہی والدہ نے کہ شام کو گھر رہنا ہے. اگر میں گوئیدہ میں آج ہوں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین کی خدمت کے لیے, والدین کی اطاعت کے لیے حکم تھا کہ آپ نے شام کو گھر آنا ہے. میں اسی دوران جب 1990 میں نے یہ حادثاتی طور پر شاعری شروع کی تو فرق بشیر صاحب کے پاس گیا. اچھا. وہ پروڈیوسر سے اس وقت ترنم پروگرام کے, ہاں پی ٹی وی میں ترنم پروگرام سے. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جایا کریں, لیکن ڈیلی کی آپ کو ٹی وی میں آنا پڑے گا. تو جب میں نے گھر والدہ سے بات کی تو وہ کہنے لگے نہیں جی آپ کو گھر. کیوں سرکار کے لیے لاہور لیکن یہ ہمارا شوق تھا. شوق ایسا ہوا کہ حادثاتی طور پر جب میری شادی ہوئی تو ایک معاملہ بن گیا 1990 میں. تو میں زندگی کی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر میں جن سے معاملہ بنا تھا ان سے میرا رشتہ کوئی نہیں تھا, نئے سے رشتہ دار. تو میں سوچتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, میرا ان سے کیا رشتہ ہے. تو جب میں یہ سوچتا تھا کہ بیوی کا قصور کیا ہے کہ میں اس کو طلاق دوں, تو وہ چکلا جایا کرتا تھا. میں سوچتا تھا کہ میں کیوں اس چکر میں پڑ گئی. تو یہ کافی عرصہ میرے کوئی 8-10 دن یہ میری کیفیت رہی کہ میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا. تو میں نے اس سے ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اس لمحے میں نے سوچا کہ میں خود کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے میں نے قلم کا سہارا لیا. تو بے ترتیب میں نے کچھ چیزیں لکھی نثر میں, تو وہ بات میں نظم میں لے لی. تو آہستہ آہستہ چلتے رہتے. پھر میں نے سب سے جو نظمیں لکھی پہلے میں نے, تو مجھے 3 یا 4 ماہ بعد میں نے سب سے پہلا جو مشاعرہ پڑھا تھا وہ فیصل آباد میں گیا تھا, اور وہاں مجھے متعارف کرایا تھا جو عوام اخبار کے ادبی ایڈیشن کے انچارج تھے شبیر احمد قادری صاحب. تو آج کل وہ جی سی میں ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر شبیر احمد قادری. تو انہوں نے میرا پہلا مشاعرہ وہاں پر مجھے پڑھایا تھا 3 اسٹار ہوٹل میں, ڈاکٹر ریاض مجید کی صدارت میں میرا وہ پہلا پروگرام تھا. تو میں نے 2 پروگرام صرف وہاں پڑھے تھے. تو مرحوم بہت اچھے شاعر ہوا کرتے تھے پروفیسر عظمت اللہ صاحب. تو وہ کہنے لگا کہ یار تم نے یہ جو نام رکھا ہوا ریاض قدیر تبسم, وہ پروفیسر عظمت اللہ صاحب تو نہیں؟ عظمت اللہ صاحب, عظمت اللہ صاحب, ہاں عظمت اللہ کے بھائی ہیں. اچھا, وہ شاعر نہیں تھے؟ وہ شاعر تھے, عظمت اللہ صاحب شاعر تھے. تو کہنے لگا کہ یار وہ مشاعرے میں کہنے لگا یہ تو آپ کا نام بہت لمبا ہے کہ آپ نے ریاض قدیر تبسم رکھا ہوا ہے. ریاض قدیر جو نام تھا یہ والد صاحب نے رکھا تھا, میرا پیدائشی نام یہی ہے, خاندانی نام یہی ہے, ریاض قدیر. ریاض قدیر. تو جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو والد صاحب نے کہا کہ اپنا نام لکھا کرو ریاض قدیر تبسم. اس وقت بولا اس طرف آنے کا کوئی نہیں تھا, پروگرام یہ تھا کہ شاعر بننا یہ نہیں بننا. یہ جب 1990 میں نے حادثاتی طور پہ شاعری شروع کی تو تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ نام آپ شاعروں جیسا کریں. تو میں نے کہا پھر اس کو مخفف کر دیا آر کے تبسم. تو کچھ دیر میں آر کے تبسم سے بھی لکھا. ہاں جی. لیکن وہ پھر کہنے لگے مجھے خود ہی محسوس ہوئی یہ نام اچھا نہیں. تو پھر میں نے ایک دم سوچا کہ والد صاحب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ صوفی نذیر احمد بٹالوی. تو میں نے پھر ان سے وہ بٹالے کا لفظ ان سے چرایا اور تبسم بٹالوی کے نام سے کرنا ہے. یہ ضلع بٹالہ انڈیا. ہاں جی, انڈیا کا بادل. ٹھیک. تو آپ کی باتوں میں مداخلت کر رہا ہوں. جی ناظرین یہ دیکھ لیا کہ تبسم صاحب کا کس طرح جو ہے وہ تاریخی حوالے جو ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا نام جو ہے وہ بابر صدیق چھاپا ہے.
المعروف بابر پروان. تو میرا قلمی نام بھی جو ہے وہ بابر پروان ہے. ورلڈ وائز جو چینل ہے یہ جو ہے لانچ کیا ہے. یہ اس لیے لانچ کیا ہے کہ اس کی پالیسی میں آواز خلق نکارہ خدا، اور اسی حوالے سے جو ہے میں اس بات کو یہاں پر لے کے آ رہا ہوں کہ ہمارا دونوں کا تعلق جو ہے وہ گوجرا شہر سے ہے. گوجرا شہر جو ہے وہ پوری دنیا میں ہاکی کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا ہے، اور اتنی یہ زرخیز زمین ہے کہ اس مٹی نے جو ہے وہ بہت لوگ جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، بڑے نامور لوگ پیدا کیے ہیں، جن میں ایک نام جو ہے وہ تبسم بٹالوی صاحب کا بھی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک جو ہے نا وہ علم جو ہے وہ پہنچایا جائے جسے آج تک جو ہے وہ آپ پیاسے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حلقہ جو ہے وہ NA 111 اور PP حلقہ جو ہے کا حلقہ جو ہے یہ لگتا ہے کہ 19 لگتا ہے. اس میں جو ہے حسن کالونی گوجرا سٹی جو ہے اس میں رہائش پذیر ہیں اور اپنا جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ تصنیفات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ بڑی ساری جو کتاب ہے یہ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنی کتابیں ہیں. اور یہ جو کتاب ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان پر جو ہے ریسرچ کی ہوئی ہے محمد صہیب الحسن. انہوں نے نگران مقالہ ہے ڈاکٹر لیاقت علی، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس. یہ 2016 میں ہوا. یہ 2016 میں ان پہ ریسرچ ہو چکی ہے، اور ان کو جو ہے وہ MPhil کی ڈگری جو ہے وہ مل گئی ہے. تو اس کے علاوہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت لوگ KPK سے اور مختلف اضلاع سے جو مختلف یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو شاعری ہے ان کے بارے میں، جو ادب کا ایک بہت عظیم جو ہے وہ سرمایہ ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج موقع ملا ہے ان کو پکڑنے کا. تو ہم نے ان کو بہت دنوں سے جو ہے ان کو تیار کر رہے تھے، بڑے کار کی عرصہ. تو میری جستجو تھی کہ میں بھی ناظرین تک جو ہے وہ ان کا جو ہے نا دلی جو رجحان ہے اور دلی جو ہے کنڈیشن ہے وہ آپ تک پہنچے. تو آپ تک جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن اور ورلڈ وائز چینل کی وساطت سے ہم اور آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ منسلک ہے. لہٰذا ہم آگے بھی ان سے جو ہے وہ بات چیت جاری رکھیں گے. تو میں یہ سوال یہ آپ سے ان سے اب یہ کروں گا کہ ایک تو یہ ٹی وی ہے، اس کا بھی ماٹو جو ہے وہ یہی ہے کہ آواز خلق نکارہ خدا، کے روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے ان کی آواز کو پہنچانے تک یہ کام کرنا، کوئی بھی مخلوق ہو. ورنہ نکار خانہ میں طوطی کی آواز کو کون سنتا ہے؟ اس لیے میں یہ ان سے گزارش کروں گا. انہوں نے بھی اسی جذبہ کے تحت جو ہے وہ یہ کتابیں جو ہے وہ لکھی ہیں کہ کہیں رابطہ کٹ نہ جائے خدا سے. ان کا شعر ہے، کہیں رابطہ کٹ نہ جائے خدا سے، اسی ڈر سے انسان کی کرتا ہوں خدمت. تو خدمت کا جذبہ لے کر جو ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے ان کا جو ہے ان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور طاقت جو ہے وہ عطا کرے کہ یہ اپنے ماں حاصل جو ہے اس کو پالے. تو میں اب یہ سوال کروں گا ان سے کہ یہ تو ہوگی جی شاعری. جی جی. آپ کی مشہور کتب کون کون سی ہیں؟ تعارف تو میں نے آپ کا کروا دیا. سر یہ کتب جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ آپ اپنی زبانی سے جو اگر میں 1990 میں جب میں نے شاعری کی تو اس وقت میں نے جو کچھ بھی اپنا مواد لکھا وہ میں نے